علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد نوید، اور میں آپ کو انفو اسٹیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم دریلیز ارطغرل سیریز کے پارٹ 3 میں جانیں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا اور اس کا شجرہ نسب کیا تھا۔ دوستو، ارطغرل کی پیدائش 1 جنوری 1198 عیسوی میں اخلاط میں ہوئی۔ اس کی زوجہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ اس کی اولاد میں نمایاں نام عثمان اول، غندوز الپ اور ساجی بیگ تھے۔ ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، جو کہ کائی قبیلہ کا سردار تھا۔ والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ دوستو، ارطغرل کا پورا نام امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ کائیوی ترکمانی تھا۔ دوستو، لفظ ارطغرل ترکی زبان میں 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا یعنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی شکاری پرندے عقاب کے لیے جاتے ہیں، اور یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو کے لیے جائیں گے۔ دوستو، ارطغرل 1191 عیسوی میں پیدا ہوا۔ یہ اوس ترک کی ایک شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا اور عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اول کا باپ تھا۔ دوستو، ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، دلیر، عقلمند، ایماندار اور باروب شخصیت کا حامل سپاہی تھا۔ دوستو، وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کا وفادار رہا۔ سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ دوستو، اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ ان کا خاندان سرداروں کا خاندان تھا اور یہ کائی قبیلہ کے سردار تھے۔ دوستو، ان کا قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک تھا اور مسلکاً فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق کوئی پختہ معلومات معلوم نہیں ہیں، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں کے مطابق عثمان اول نے ان کا نام ارطغرل ضرب کروایا ہے، تاہم عثمانی دستاویزات کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان کے فرزند اور کائی قبیلہ کے سردار تھے، جو تمام ترک قبائل کو منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف اکٹھا کرنے کے لیے بازنطینی سرحدوں کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن غندوز الپ بن کایا الپ بن کوک الپ بن سادکوک الپ بن کائی الپ۔ کائی قبیلہ انہی ہی سے منسوب ہے۔ دوستو، ارطغرل شاہ سلیمان کی وفات کے بعد سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو کہ بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس زمین پر کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ دوستو، اسلام کی سربلندی کی خاطر کی گئی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے شدید تشویش کا باعث تھا۔ ان کی اپنی زندگی میں یہی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی،
اور یہ سلطنت عثمانیہ کم و بیش 600 سال تک قائم رہی۔ دوستو، جو کارنامے ارطغرل غازی نے سر انجام دیے شاید ہی کسی دوسرے مسلمان سپہ سالار نے سر انجام دیے ہوں، اور تاریخ ان کی گواہ ہے۔ دوستو، ارطغرل کی وفات 1280 کے آس پاس ہوئی اور وفات کے وقت ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، اور ان کا مقبرہ اناطولیہ ترکی کے شہر سوغوت میں موجود ہے۔ ان کی تاریخ وفات پر مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک 1281 اور بعض کے نزدیک 1282 عیسوی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان محمد نوید کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔